العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد 40 کا یہ سبق ہے. جو نیا نسخہ ہے اس میں جلد 36 لکھا ہے، لیکن پرانے نسخے کے حساب سے یہ جلد 40 ہی ہے. آپ کے سامنے آخری سطر سے اوپر کی ایک عبارت ہے. دیکھیے آخر سے 2 نمبر کی سطر. وَلَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَارِيخًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا. مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے ماقبل سے کہ ایک سامان ہے، 2 لوگوں نے خریدنے کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس شخص سے یہ سامان خریدا ہے. دونوں خرید کا دعویٰ کر رہے ہیں، سبب ملک میں بھی دونوں برابر، اور دونوں نے بینہ پیش کر دیا. نصف نصف کا فیصلہ ہوگا، اختیار دیا جائے گا دوسرے کو. چاہے تو نصف لے لے نصف ثمن میں، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، چونکہ بعض لوگ شرکت کو پسند نہیں کرتے. اسی کے تعلق سے مسئلہ یہ تو اس وقت تھا کہ دونوں نے بینہ پیش کر دیا لیکن کوئی تاریخ ذکر نہیں کی. لیکن اگر دونوں بینہ پیش کر رہے اور تاریخ بھی بیان کر رہے تو ظاہر ہے جس کی شرح کی تاریخ اور خرید کی تاریخ مقدم ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. دیکھیے عبارت وَلَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَارِيخًا، دونوں میں سے ہر ایک نے تاریخ بھی ذکر کر دی. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، ان میں سے جو پہلا ہے یعنی جس کی شرح کی اور خرید کی تاریخ مقدم ہے. لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ فِي زَمَانٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، اس لیے کہ اس نے شرح کا دعویٰ کہ ایک ایسے زمانے میں جس میں دوسرا کوئی مزاحم نہیں ہے، یعنی جس تاریخ میں وہ خریدا تھا اس کی تاریخ چونکہ مقدم ہے، اس وقت دوسرے کی خرید موجود نہیں تھی. فاندفع الآخر بھی، دوسرا دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہو گئی بات. اب صفحہ پلٹتے ہیں. ولو وقتت مجہول کا اعراب لگا ہے، اب معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے معروف. ولو وقتت احداہما، ایک نے تاریخ بیان کی، وقت بیان کیا، دوسرے نے نہیں بیان کیا. دونوں کے پاس گواہ تو ہے لیکن تاریخ ایک ہی بیان کر رہا ہے، دوسرے نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی، تو جس نے تاریخ بیان کی اس کو دے دیا جائے گا. چونکہ جس نے تاریخ بیان نہیں کی اس میں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تاریخ اس کی تاریخ سے مقدم ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے مؤخر ہو، لیکن جس شخص نے تاریخ بیان کر دی وہ یقینی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتی. اس کی تاریخ کے مقدم ہونے کا فقط شک ہے، دوسرے نے تاریخ ہی کچھ بیان نہیں کی. ایک نے وقت بیان کیا اور دوسرے نے نہیں بیان کیا تو فہو لصاحب الوقت، جو وقت بیان کر رہا اس کو دیا جائے گا. لثبوت الملک فی ذلک الوقت، اس وقت میں ملک کے ثبوت کی وجہ سے، اور دوسرے کے اندر احتمال ہے کہ ہو پہلے ہو یا بعد ہو. فلا یقضى له بالشک، شک کی وجہ سے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. یہ تو ہے کہ ایک نے تاریخ ذکر کی، دونوں نے تاریخ ذکر نہیں کی. ایک آگے کا مسئلہ وَإِن لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا، لیکن ایک کے قبضے میں وہ چیز موجود ہے. گواہ دونوں نے پیش کیا خرید پر، ایک کا قبضہ ہے دوسرے کا قبضہ نہیں، تو دیکھیے ثبوت بینہ میں دونوں برابر ہو گئے. جب دونوں کے پاس گواہ ہے تو ترجیح کی کوئی شکل نہیں تھی، قبضہ کو وجہ ترجیح بنایا جائے گا، اور جس کا قبضہ ہے دونوں میں سے اس کے لیے وہ چیز مل جائے گی، اس کو وہ چیز دے دی جائے گی. وَإِن لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا، دونوں نے تاریخ ذکر نہیں کی، بینہ دونوں کے پاس ہے لیکن ایک کا قبضہ ہے. اور ابھی ماقبل میں جو مسئلہ آیا تھا، دونوں نے تاریخ بیان کی، دونوں نے بینہ پیش کیا، جو شروع کا مسئلہ تھا، قبضہ کسی اور کا تھا.
اور یہاں پر یہ دونوں جو مدعی ہیں ان میں سے ایک کا قبضہ بھی ہے، تاریخ دونوں میں سے کوئی نہیں بیان کر رہے، تو چونکہ بینہ پیش کرنے میں دونوں برابر ہیں، کوئی وجہ ترجیح نہیں، تو قبضے کو وجہ ترجیح بنایا جائے گا، قبض فهو اولا ومعناه انه في يده لان تمكنه من قبض يدل على ان سبق شراء، اس لیے اس کا قبضے پر قادر ہونا دلالت کر رہا ہے، على سبق شرائه پڑھیے، یہ دلالت کر رہا ہے اس کے خرید کے مقدم ہونے پر۔ ہمارے سامنے نسخے میں یہی عبارت لکھی ہوئی ہے، وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ، اس لیے کہ اس بات میں دونوں برابر ہیں، بینہ کے ذریعے دونوں نے پیش کیا، فَلَا يَنْقُضُ الْيَدُ الثَّابِتَ بِالشَّكِّ، لہذا ثابت ہونے والا قبضہ نہیں ٹوٹے گا شک کی وجہ سے۔ وَقَدَا لَوْ ذَكَرَ الْآخَرُ وَقْتًا، تاریخ دونوں نے بیان نہیں کی تھی، ایک کا قبضہ تھا، لیکن اب جو ہے ایک اور شکل یہ نکلی، ایک شخص تاریخ بیان کر رہا اور دوسرے کا قبضہ ہے، تو بھی اب تاریخ بیان کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا، قبضے کو مقدم رکھا جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا قبضہ ہو اس کی خرید مقدم ہو، اسی لیے اس کو قبضہ حاصل ہے، اور دوسرا جو تاریخ بیان کر رہا ہے اس کی خرید کی تاریخ بعد کی ہو، اس لیے اس کو قبضہ حاصل نہیں ہے۔ اگر دوسرے تاریخ وقت بیان کیا لما بینا، تو بھی اس صورت میں اس کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ پہلے کو قبضہ ہے، اس لیے سمجھا جائے گا کہ اس کی خرید مقدم ہے۔ ہاں ایک شکل ہے دوسرے کو دینے کی، وہ گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیں کہ اس کا خریدنا قبضے والے کے خرید سے مقدم ہے، تب دے دیا جائے گا اس قبضے والے سے لے کر۔ الا یشهدوا ان شراءه كان قبل شراء صاحب اليد، مگر یہ کہ وہ الا ان یشهدوا یا یشهدوا گواہ پیش کر دے، گواہی دے دے کہ اس کا خریدنا صاحب ید کی خرید سے پہلے ہے، لأن الصریح یفوق الدلالہ، اس لیے کہ صراحت دلالت سے بڑھ کر ہے۔ صراحت پہلے والی جو تاریخ سمجھی گئی تھی کہ اس کا قبضہ دیکھ کر سمجھا گیا کہ شاید اس نے پہلے خریدا ہو، وہ چیز دلالتاً سمجھ میں آئی تھی، لیکن جب صراحتاً گواہوں سے بینہ کے ذریعے تاریخ بھی ثابت ہو گئی کہ اس نے پہلے خریدا ہے، تب یہ بات صراحت ہے، اور صراحت دلالت سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے۔ ابھی تک تو دونوں نے شرا کا دعویٰ کیا تھا، شرا کا، تو سبب ملکیت میں دونوں برابر ہو گئے، لیکن ایک شخص کہہ رہا میں اس کا مالک ہوں، میں نے خریدا، دوسرا بول رہا مجھے فلاں نے ہدیہ کیا ہے۔ ایک ہی شخص سے، ایک کی جانب سے شرع کا دعویٰ ہے، دوسرے کی جانب سے ہبہ کا دعویٰ ہے، اور دونوں کے پاس بینہ ہے لیکن تاریخ نہیں ہے، تو شرع والے کو مقدم رکھا جائے گا، چونکہ اوپر دونوں شرع کا دعویٰ کر رہے تو سبب ملک میں دونوں برابر ہو گئے، یہاں پر دونوں سبب ملک میں برابر نہیں، شرع سبب قوی ہے اور ہبہ سبب ضعیف ہے، اسی لیے ہبہ میں قبضے کی ضرورت پڑتی ہے مکمل ملکیت ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں پر دونوں نے بینہ پیش، لیکن تاریخ نہیں، تو شرع اولا ہوگا، اس لیے کہ شرع اقوی ہے، لکونہما معاوضۃ من الجانبین، یہاں پر دونوں جانب سے عوض ہوتا ہے شرع کے اندر، وَلِأَنَّهُ يُثْبِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ اس سے يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِنَفْسِهِ، شرع کی وجہ سے خود بخود ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ہبہ کے اندر ملکیت موقوف ہے قبضے کے اوپر۔ یہی حال شرع اور صدقہ مع القبض کا ہے، ایک کرا میں نے خریدا، دوسرا بول رہا ہے کہ نہیں فلاں نے مجھے صدقہ کیا ہے اسی نے، تو شرع اور صدقہ میں شرع مقدم ہے، صدقہ کے لیے بھی قبضہ ضروری ہے، لما بینا۔ یہاں تک الحمدللہ کئی متن شرع کے ساتھ اللہ نے مکمل کرایا، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.